نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب سے پہلے آپ سب احباب کو عید الاضحیٰ کی پھر ایک مرتبہ بے شمار مبارک، اور خوش نصیب محبت والے اور وہ مومنین جن کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. حضور اسلام نے ان کی تعریف فرمائی. ہر ایک کے لیے خوشیاں محبتیں، تو آپ دور و نزدیک سے ساتھی پھر بھی عید کی خوشیوں میں مارکیٹ بند ہے. اگر جن کو ذوق و شوق تھا قرآن سے، صاحب قرآن سے، کہ ہم جمعہ کو جمعہ کی طرح پڑھ سکیں، تو آپ تشریف لائیں. اللہ رب العزت آپ کی اس وقت کی قربانی کو قبول فرمائے. آپ نے یہ وقت عزا اقارب سے نکال کر اللہ کے لیے نکالا ہے. ہر ایک نے کہیں نہ کہیں رشتہ داروں سے ملنا ہے، جانا ہے، آنا ہے.
مگر اس کے باوجود اپنا وقت نکالا، اور یہ وقت اللہ رب العزت قبر و حشر میں ہماری بخشش کا باعث بنائے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی حصول کا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ آج کا مضمون سورہ البقرہ کا نام البقرہ، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس مضمون کو ایک خاص واقعہ بنی اسرائیل کے دور میں پیش آیا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر آیت مقدسہ نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی، تو اس کا نام البقرہ تجویز فرمایا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام پر اترنے والی آیات مقدسہ رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اسی طرح سورتوں کے نام بھی اللہ رب العزت نے ہی رکھوائے ہیں۔ یہ کسی بشری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ الوہی انعام کا انتظام ہے۔ بشری محنت کے طور پر نہیں کہ یہ پڑھا تو یہ مضمون سمجھ لگا، یہ نام رکھ دیا۔ اگر یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی ہوتی تو حضور سے بڑا کسر نفسی کرنے والا، عاجزی والا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضور جیسا ہمبل پرسن رب نے کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ تو میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ سورت کا نام نہ رکھتے، تو سورت آئی سورہ محمد۔ اسی طرح حجروں کو نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، جس میں میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے، جن حجروں میں رب نے سورت کا نام ہی رکھا سورۃ الحجرات، میرے محبوب کے رہنے والے حجروں والی سورت۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ، محبوب وہ وقت یاد کرو، یہ اذکر فعل محذوف ہے، محبوب کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ بالبصیرت دیکھ لیں، بالبصارت دیکھ لیں، رب نے بالبصیرت و بصارت کے ساتھ اپنے محبوب کو تکنے کی، مستقبل میں جھانکنے کی بھی اور تکنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ماضی کو بھی تکنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور حال میں تو رب دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بات غیب کی ہے تو شہادہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے کو کہتے ہیں نا شہادہ، سامنے والی چیز کو۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو رب نہیں دیکھتا؟ مگر اللہ نے جب غیب کا ذکر کیا ہے الغیب والشہادہ، تو غیب کے ساتھ اسی رب نے شہادت سامنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب رب کو تو سامنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے بتایا یہ ہے جس طرح میں ظاہر کو دیکھتا ہوں، یہ نظر آنے والے جس طرح اسے تک سکتا ہوں، غیب جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ بھی تک لیتا ہوں، اور ظاہر میں بھی وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور محبوب علیہ السلام کو اپنی عطا سے یہ شان عطا فرمائی، اس لیے محبوب کا نام ہی رکھا تو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے بنایا ہی آپ کو گواہ ہے۔ اور گواہ یہ نہیں کہا کہ ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، کہا محبوب جہاں جہاں ہماری تخلیقات اور ہماری مخلوقات ہے، وہاں وہاں ہر چیز کا گواہ ہی تو ہے، حتیٰ کہ ہماری ذات کا گواہ بھی تو ہے۔ تو یہ جب آیتیں آیا کرے تو کبھی ترجمہ پڑھا کرے تو ان میں لطف لیا کرے۔ جب یہ آیت وَإِذْ قَالَ، محبوب وہ وقت یاد کرو، جب تو یہ یاد کروانا، ریممبر کروانا، یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کے سامنے وہ واقعہ گزرا ہو۔
جس کے سامنے وہ واقعہ. اب میں نے یہ نئی بات نہیں کی، آپ مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، 1400 سال کے مفسرین کو، تو اذکر فعل کو معذوف جو اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں نا عربی، وہ کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں مکاتبی فکر کے، تو وہ اس کو اس کے بغیر نہیں اڑا سکتے. ان کو یہ جو اذکر فعل ہے نا محذوف کر کر یہی پڑھنا پڑے گا. اور جب رب کو ضرورت نہیں تھی کہ جب کر کے بات کرتا، براہ راست بات کر لیتا. جب میں اصل میں محبوب کو یاد کروانا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے. کب موسیٰ لقومہ، محبوب جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب یہ گائے کون سی تھی؟ اس پر مختلف واقعات آتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو میں یہ میرے پاس امام تو تفسیر ابن کثیر کھلی ہوئی ہے، اس میں سے چند چیزیں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے دور میں ایک شخص متمول آدمی تھا. تو اس کا ایک بھتیجا تھا، مالدار آدمی تھا، اس کا بھتیجا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی. اور ایک ذکر اس کی بیٹی کا بھی آتا ہے کہ اس شخص کی صرف ایک ہی بیٹی تھی. وہ چاہتا تھا، وہ شخص جو تھا، کہ میرا اس کی بیٹی سے نکاح ہو جائے تو ساری جائیداد کا مالک میں بن جاؤں. اب ہوا یہ کہ وہ اس کی زندگی لمبی طویل ہوتی گئی تو اس کی یہ آس امید پوری نہیں ہو رہی تھی. تو ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکر آدمی اور انسان بڑا عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، قرآن نے کہا. تو وہ ہوائے نفس اور شیطان کی بے رہروی کا شکار ہو گیا. اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کر مال و جائیداد و اسباب کے لیے قتل کر کے اسے ایک جگہ پر پھینک دیا اور ڈھونڈتا تلاش کرتا پھرتا تھا کہ میرے چچا نہیں مل رہے. اور وہ کس قبیلے کے گھر کے پاس سے ملے تو ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا اور میں ان سے دیت بھی لینا چاہتا ہوں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو لوگوں نے کہا، دانش اور بینش والوں نے کہا، عقل مند لوگوں نے، جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ موجود ہیں تو کیوں جا رہے ہو اس طرف؟ جاؤ ان کی بارگاہ میں جا کر فیصلہ کروا لو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، موسیٰ ان سے کہو ایک گائے پکڑیں، ذبح کریں اور ذبح کر کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مردہ کے جسم پر لگائیں یا ماریں تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا. اب یہ واقعہ لگتا ہے، ایک اساطیر الاولین محسوس ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے قرآن کی ہر واقعے کے اندر ظاہر اور باطن کے اندر ایسی اب پچھلوں کی باتیں بیان نہیں کرتا. اس کے اندر جو غافلین ہیں ان کے لیے عبرت ہے اور جو مقربین ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. غافلین کے لیے عبرت ہے اور مقربین کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ راستہ بھٹک نہ سکے. اللہ کی کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہے. یہ آیت مقدسہ جب اتری، اب ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ بات آ گئی تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ ہم سے مذاق کرتے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، فوراً ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. نبی کبھی کوئی بات مذاق میں نہیں کرتا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہوا، ایک
موسٹ وانٹیڈ آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا معافی کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, وہ بات کرتا رہا, حضور علیہ السلام نے منہ موڑ لیا, پھر بات کی, واپس چلا گیا, معاف کر دیا. تو آپ نے صحابہ سے کہا میں نے اس کے لیے اس لیے خاموش تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر اس شخص کا قلقمہ کر سکتا, وہ اس قابل تھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ آنکھ کی اشارے سے فرما دیتے. حضور نے فرمایا نبی ایسا کام کبھی نہیں کرتا جس میں مکاری آ جائے. اب دیکھیں خلق کس مقام پر میرے آقا ہے. فرمایا نبی اشارتاً بھی جھوٹا کام, مکاری کے کام میں ایسا کام ہی نہیں کرتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اشارہ کر سکتا تھا مگر میرے خلق پر, میرے اخلاق میں یہ بات صفت جبلت میں چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر مکاری ہو, کننگنیس ہو. تمہارا کام تھا, تمہیں پتا تھا, تمہیں نبض شناس ہونا چاہیے میرا ایسا شخص. تو یہاں پر بھی رب نے وہی بتایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے, ٹھٹھا اڑانا جاہلوں کا کام ہے. ٹھٹھا اور مذاق سے مراد اسی پنجابی جنہوں کہی تھا توا لانا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی اخلاق کے منافی ہے. مزاح کی اجازت ہے, مذاق کی اجازت نہیں ہے. کسی کی عزت دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا. اب تو ماشاءاللہ یہ کیفیت عمومی ہو گئی. ہم لوگ اسلام سے نکالتے ہوئے بھی پریشان نہیں. میں نے ایسا مزاج بھی ہوتے دیکھا ہے کہ دوست ہیں اچھے تو ایک دوسرے کو یوں پکار رہے ہیں کہ اسے غیر مسلم کے نام سے پکار رہے ہیں. ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ مذاق ہو رہا ہے, مذاق ہو. اس کو اس کی ماں کو اس نسل کا قرار دے کے پکار رہے ہیں. حرام ہے, حرام. اچھا یہ تو ایک بات آ گئی. اب آگے جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. آپ رب سے دعا کر دیں وہ گائے کیسی ہو. کیا رب سے دعا کر دیں وہ گائے. اب اس میں ایک اور نقطہ عقیدے کا آ گیا. اب قرآن پڑھنے سے قرآن اپنی باتیں کھولتا ہے. کیا رب سے وہ بنی اسرائیل والے دعا نہیں کر سکتے تھے کہ رب انہیں کہا جاتا کہ تم دعا کرو, رب ان کا نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کا خاص رب ہے. اس سے پتہ لگا ہاں باقیوں کا تو رب ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعی خاص ہے. اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو لنا ربک, اپنے رب سے موسیٰ دعا کیجئے, اپنے رب سے. اب اس میں دو پہلو نکل سکتے ہیں. ایک تو وہ شاید طنزاً بات کر رہے تھے, پہلا پہلو جس کو رب نے کہا کہ وہ طنزاً پوچھنا چاہ رہے تھے, پہلا پہلو. دوسرا پہلو اچھے عقیدے والا یہ بن سکتا ہے کہ وہ موسیٰ سے کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ عرض کریں نا رب سے. تو یہ وسیلے کی حقیقت قرآن کی اس آیت سے کہ پچھلی امتوں میں بھی وسیلہ انبیاء کا ڈالنا یہ طریقہ ہے امت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بھی ہے, اور یہی رب باری تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرنا یا کروانا یہی قبولیت کی علامت ہے. آگی بات سمجھ, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات رب نہ کہتا, وہ سیدھا کہتا کہ میرے موسیٰ نے مجھ سے دعا کی. رب نے کہا, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے, عرض کیجئے, پکاریے. یبین لنا ما ہی, وہ گائے کیسی ہو, گائے کیسی ہو, یہ بات پوچھ لی. قال, رب نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا اللہ نے فرمایا وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو
نہ بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر میں جوان ہو۔ انہوں نے پھر پوچھا آوان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان ہو، یعنی فافعلوا ما تؤمرون، میں تمہیں جو کہہ دیا ہے کر گزرو۔ وہ بنی اسرائیل والے تھے، بچڑے کی محبت ان کے دل میں ویسے ہی رچی بسی ہوئی تھی۔ رب اصل میں ان کی نفس کشی کرنا چاہتا تھا اور ان کے دل سے یہ بات نکالنا چاہتا تھا، ان کے دل میں اپنی اطاعت کا جذبہ موجزن کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ جب اس طرح پتہ لگ گیا کہ عمر کیسی ہو، اب پوچھنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، رب باری تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ اس کی رنگت خوب زرد ہو ذرا، اور آگے لفظ آ رہے ہیں فاقع لونها تسر الناظرین، اور خوب سی گہری زرد رنگت کی ہو جو دیکھنے والے کو خوشی کا باعث بن جائے، خوش کر دے، اس کی نظریں چمک جائیں کہ کیا خوبصورت گائے ہے۔ اب آپ ایک بات سوچ رہے ہوں گے اور آنی بھی چاہیے، لو یہ ان باتوں کا مقصد قرآن میں کیا، رنگ کیسا ہو، گائے کس عمر کی ہو۔ اب آگے چلے، میں پھر مکمل کرتا ہوں بات۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، کہنے لگے پھر اپنے رب سے دعا کریں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا ان کی امت نے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ایک موقع پر، حضور کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، تو عرض کی ابا جان بڑا تنگ کیا مجھے میری امت نے، آپ جنت سے نہ نکلتے۔ یہ بات 2-3 دفعہ کہی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جھڑک دیا، ہاں خاموش، وڈیاں دی گل چ نہیں بولی نا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو، بتانا چاہتا ہوں، آگے آئے فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، اب نہ وہ جو گائے اب پر طرح مشابہ ہو گئی، یہ کیسی ہو؟ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب کی دفعہ ذرا ہدایت لے دے پھر ہم پختہ رہیں گے اس پر۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہنے لگے یہ پوچھیں اپنے رب سے، پھر پوچھیں کہ متشابہ ہوگی کیسی ہو، وضاحت کرے۔ رب نے چاہا، رب نے فرمایا وہ ایسی گائے ہو جس سے کبھی خدمت نہ لی گئی ہو، کبھی ہل نہ چلایا ہو، نہ اس نے کھیتی کو کبھی ہاتھ یعنی کھیتی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، ہر طرح سے بے عیب اور بے داغ ہو۔ تو اب عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے، استغفر اللہ العظیم، اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی، حالانکہ نبی تو بتاتا ہی صحیح بات۔ اب اس سے ایک اور بات پتہ لگی، وہ یہ حرام چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے، حلال چیزوں کی لسٹ نہیں ہوتی۔ اللہ نے صرف فرمایا تھا گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی گائے پکڑتے تو یہی کام ہو جانا تھا، مگر اصل میں وہ اپنی اس عقل کے گھوڑے کو نبی کی نبوت کے ساتھ ذرا دوڑا رہے تھے، اور اپنے آپ کو عقل مند قرار دیتے ہوئے نبی کی نبوت کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے تھے اور سوالات کرنے لگ پڑے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضور کے صحابی جب قرآن میں حکم آیا کہ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، جب یہ بات سنی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، افی کل عام یا رسول اللہ،
افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے، حج ہر سال فرض ہے۔ آقا السلام نے سنا منہ موڑ لیا، پھر سنا پھر منہ موڑ لیا، پھر سنا پھر منہ موڑ لیا۔ 3 دفعہ منہ موڑنے کے بعد توقف فرمایا۔ آفٹر وائل، کچھ دیر بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہو جاتا، واجب ہو جاتا۔ اور پھر کوئی دنیا کے کسی خطے میں رہتا، اگر صاحب استطاعت تھا تو ہر سال حج کے لیے آنا پڑتا۔ وہ حضور تو عرب نہیں نہ دیکھ رہے تھے، حضور تو پوری دنیا دیکھ رہے تھے کہ وہ امریکہ میں ہوتا، وہ افریقہ میں ہوتا، وہ یورپ میں ہوتا، وہ جاپان میں ہوتا، وہ انٹارکٹیکا میں ہوتا، جہاں ہوتا، وہ ڈینش، وہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوتا۔ حضور تو دین کو آفاق کے لیے لائے تھے، پوری دنیا کے لیے لائے، یونیورسل ریلیجن لے کر آئے، جو ہر دین کے لیے حضور دیکھ رہے تھے کہ صرف عرب کے لیے تو نہیں آیا نا، تو صرف ہاں کہہ دیتے تو ہر ایک کے لیے لازم ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ اپنے نبی سے کثرت سے سوال کرتی تھی کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو علم ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، جس کو جائز کہا اس کو جائز سمجھ لو، یا جس کو ناجائز کی لسٹ دے دی ہے اس کو ناجائز سمجھو، اور جو اس کے علاوہ ہے اس سب کو جائز سمجھو۔ سمجھ لگ رہی میری بات جو میں پیش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ حرام کی لسٹ ہوتی ہے، حرام تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ؟ بولیے بھائی، یہ ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو پرہیز والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کہ کھانے والی؟ بولیے، پرہیز والی تھوڑی ہوتی ہے، کھانے والی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب انگور ہے، مثال دے دیتا ہوں، سندر خانی انگور ہے، دیسی انگور ہے، پھر آگے آئیں وہ اس کے علاوہ کالا انگور ہے۔ تو اب آپ کو کہا جائے انگور کھائیں آپ، اب پوچھو تو اسی کے ہو وڈے منکی والا کہ چھوٹے والا، تو یہ تو نہ کھانے والی بات ہوئی نا۔ وہ ایک مثل مشہور ہے ان بندوں کا، وہ کنجوسی میں کمار رکھتے تھے، وہ مہمان آ گیا ان کے گھر، سنا ہے ہم نے، تو پوچھا جی وہ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ تو پہلے تو وہ بیچارہ ذرا لجاجت میں رہا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جناب ٹھنڈا پیوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھنڈا جو ہوگا وہ کالا ہوگا یا سفید؟ اس نے کہا سفید ہوگا۔ کہا جس گلاس میں لاؤں وہ پھولدار ہونا چاہیے سادہ؟ تو اس بیچارے نے تو خاموشی اختیار کرنی تھی، اصل میں وہ کھلانا نہیں چاہتا تھا نہ پلانا چاہتا تھا۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ لگی کہ حرام چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے، حلال چیزوں کی لسٹ۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے مجھ سے، میں اس کو یوں لے جاتا ہوں، مثال کے طور پر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، ہم دروس قرآن کرتے ہیں، محفل ذکر کرتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں۔ اول تو اس کے اصول موجود ہیں، مجھے اس کے حرام ہونے کا حکم دکھائے کہاں ہے۔ جب حرام ہونے کا حکم نہیں ہے، اب مجھے قرآن و حدیث میں آپ پڑھ کے دکھا دیں، بتائیں مجھے کہ لاہور والوں کی جو پیڑے کی لسی ہے وہ حضور کے دور میں کب تھی؟ پیڑے والی لسی، جس طرح چرگا ہمارے ہاں دیا جاتا ہے، چلے شوارما لے لیں، پیزا لے لیں، تو ہم شاید اس کو جائز سمجھتے ہیں نا جائز؟ اب یہ حضور کے دور میں تھا؟ کڑھائی گوشت جس طرح ہم بناتے ہیں تھا؟ نہیں ہے۔ تو اب کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے آپ کو چند مثالیں دے کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرام چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے، حلال کی لسٹ۔ یہی میلاد کا اگر کوئی یہ کہے کہاں لکھا ہے منائیں، تو اس سے پوچھو لکھنے کی بات نہیں، ہمیشہ ممانعت کا حکم تو آتا ہے، کرنے کا حکم نہیں آتا۔ ممانعت بتاتی ہے تو اس کے برعکس ہے وہ سب جائز ہے۔ لکھا کہاں پر ہے کہ منانا جائز نہیں ہے؟ یہ بتاؤ۔ تو جب حکم ہی موجود نہیں ہوگا تو اجازت مل گئی۔ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں، یہاں بھی انہوں نے سوالات کے ذریعے نبوت کو آزمانا چاہا، تو رب نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر سوال کرتے جاؤ اور پھنستے جاؤ۔ وہ پھنستے چلے گئے، پھنستے چلے گئے۔
اب ایسی گائے مل ہی نہیں رہی تھی. یہی حال کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ہے. کئی لوگ جاتے ہیں, اسے کوئی یہ پڑھا کرے, وہ کہتا ہے میں فلانا درود بھی پڑھتا ہوں, میں فلانی آیت بھی پڑھتا ہوں, میں فلانی صورت بھی پڑھتا ہوں, میں فلانا سپارہ بھی پڑھتا ہوں, میں فلاں سپارہ بھی پڑھتا ہوں. تو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ پڑھا کرو. بھائی آپ کی ڈوز جو تھی اتنا بتاؤ جتنی ضرورت ہے. کیوں پھنستے ہو؟ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی نفس پر اتنی طاقت ڈالی, اتنا بوجھ ڈالا نہیں جسے وہ اٹھا نہ سکے, تو کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا. یہی بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی کثرت سوال. حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں, بلایا جاتا ہوں, اور نبی کی بھول میں بھی امت کے لیے خیر ہے. یہ چند باتیں آپ کو قربانی کے حوالے سے. اب اللہ نے یہاں پر یہ بات کروائی, بنی اسرائیل سے کروائی, اور بکرے اور گائے کو ذبح کروا کر اللہ نے یہ گائے ایک نشانی ہے. اصل میں یہ ہوائے نفس کی بات تھی. یہاں نفس امارہ کی 4 علامتیں آ رہی ہیں. وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے, جس میں لالچ ہے, جس میں حقد ہے, جس میں حسد ہے, جس میں دوسروں سے مال چھیننا ہے, جس میں بغض ہے, جس میں کینہ ہے, جس میں انانیت ہے, جو شیطان کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے. یہ گائے اس کی علامات میں سے تھی. رب چاہتا تھا کہ وہ اپنے نفس کو اس علامتی گائے کی طرح ذبح کر کر اپنے آپ کو اب میرے موسیٰ کی اتباع میں لے آئیں, میری اطاعت میں لے آئیں. اور یہی پیغام امت محمدیہ کو دیا. کہا میرے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح کثرت سوال کر کر خود کو پھنسایا تھا, اور خود پھنس کر پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا بچنا, تمہارے لیے ایک ہی کام ہے, بس جو مصطفیٰ کہے کر گزرو, جو حکم آئے کر گزرو, پرواہ نہ کرو, عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ, بس جو کر رہے ہیں کرتے چلے جاؤ, تم کرتے چلے جاؤ گے, دیکھو میں تمہیں دنیا میں کس طرح سے سب سے ممتاز کرتا چلا جاؤں. یہ پیغام دیا جا رہا ہے, یہ فکر دی جا رہی ہے. اب اس میں جو آیا اللہ نے فرمایا نا 4 علامات. پہلی لا ذلول, یعنی وہ محنت کرنے والی نہ ہو گائے. تو یہاں پر اس روحانی پہلو یہ ہے کہ وہ عبادت و الہی, عبادت و طاعت الہی میں محنت والی نہ ہو, نفس محنت والا نہ رہے, یعنی عبودیت کے لیے خود کو گرائے نہ, اس کی پہلی صفت. دوسرا تثیر الارض, اس نے کبھی دل کی زمین میں اس کی محبت کا پودا ہی نہ لگایا ہو. اور فرمایا ولا تسقی الحرث, اور اس نے کبھی بھی اپنے اس کھیتی کو خشیت, گریا, بکا, مغفرت اس کے پانی کے ساتھ کبھی بھی سیراب نہ کیا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور اپنے آپ کو ریاضت, مجاہدہ, عبادت اور حسن اخلاق کی طرف توجہ دینے کی طرف محنت ہی نہ کی ہو. تو رب نے کہا اس کے لیے پھر میرے حکم کی آری سے, یہ جو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں, دیکھو مال خرید کر لائے, پیسہ خرچ ہو گیا, جان لے آئے, پسند کر کے لے کر آئے, دونوں باتیں ہو گئی. اب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب اور اس کے رسول کی اطاعت والا بنانا چاہتے ہیں. رب چاہتا ہے کہ ایک طرف میرا حکم آ جائے, میرے محبوب کی بات آ جائے, اور دوسری طرف تمہاری دنیا داری کی مفاد آ جائے, تمہاری دنیا کی بات آ جائے, حرص و ہوس کی بات آ جائے, ذاتی مفاد کی بات آ جائے. تو فرمایا تم اس مفاد کو چھوڑ کر میری رضا کو اختیار کر لینا. جب تم میری رضا کو اختیار کرو گے تمہیں بظاہر تو یہی لگے گا کہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں, اسلام کا تصور نیکی ہٹ کر ہے. اسلام نیکی کرنے والے کو کہتا ہے نیکی چھپا, اور جس پر نیکی ہو رہی ہو اسے کہتا ہے اس کی نیکی بتا, اور کرنے والے کو کہتا ہے یاد رکھ اگر وہ تجھے نہ بھی ملے تو تو نے تو نیکی میرے لیے کی تھی نا, تو اس سے توقع نہ رکھ, تو اس سے توقع نہ رکھ, تیری توقع مجھ سے ہونی چاہیے. یہ اسلام کا تصور نیکی ہے.
ہمارے یہاں الٹ ہے، ہم نیکی بھی مفاد کے ساتھ کرتے ہیں، مینوں کی فائدہ دے گا، الا ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یہ آسان، یہ لفظ لگتا عام ہے مگر دریا میں نہیں، رب کی محبت کے ذخیرے میں ڈال، رب کی محبت کے ذخیرے میں ڈال، اپنے نفس کو اس کی اتباع میں کر، اطاعت میں کر، نفس کشی کر، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ وہ جب بکرا ذبح ہو جائے گا، وہ گائے ذبح ہو جائے گی، تو اس کے جسم کو جب مردہ روح پر لگایا جائے گا، ہائے مردہ روح پر لگایا جائے گا، تو اس کی رضا کی نیت کی وجہ سے مردہ روح دوبارہ سے رب کی محبت کا مرکز بن جائے گا۔ ورنہ یہ اطاعت یہ اتنی خطرناک چیز ہے، خواہش نفس۔ میں قرآن کی آیتیں دے دیتا ہوں، سورہ الفرقان اٹھا کر دیکھیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہوائے نفس کتنی عجیب شے ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، محبوب کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری محبت، اتباع، اطاعت، حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، معبود اور خدا بنا لیا ہے، تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ ہائے ہائے، یہ اللہ فرما رہا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ اللہ نے منع کیا حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، مگر ہم نے خواہش نفس کو خدا بنا کر حرام کو بھی حلال کرنے کے لیے ذریعہ بنا لیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا رشوت نہیں لینی، وہ کہتا میں کہڑی لینا، جیب چاپی پا جاندے نے، یہ ساری بات وہ کہتا نہیں جیب میں ڈالے، میں نے منہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، میں جانتا، میں نے دیکھا حرام ہے۔ تو یاد رکھے، جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، رب نے قرآن میں کہا، تو پھر وہ کس رب کی عبادت کرتا ہے؟ وہ کس رب کی عبادت کرتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے اپنے آپ کو مجھ سے ڈرا لیا، یاد رکھو جو مجھ سے ڈر گیا وہی بچ گیا۔ قربانی کا پہلو بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، اس طرح اپنے نفس کے اندر بھی چھری پھیریں، اس کو رب کی اطاعت اور اتباع والا بنائیں، اس کو رب کے ساتھ متبع کریں، ورنہ مقصد قربانی نہیں مل سکتا۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب زندہ کیا گیا تو ایک بات پتہ لگ گئی کہ جو صحبت والا ہو جاتا ہے وہ مردہ بھی ہو جائے مگر صحبت اور سنگت اچھوں کی مل جائے، رب اسے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور کیسے زندہ رکھتا ہے؟ اور جس کو نسبت ملی نیکوں کی جائے، وہ 309 سال تک غار کے تہانے پر بیٹھا رہے، تو جیسے جیسے غار کے اندر اصحاب کہف ان کی کروٹ رب بدلاتا تھا، اسی طرح رب باری تعالیٰ ان کے در پر بیٹھنے والے کتے کی کروٹ بھی بدلاتا رہتا ہے۔ بس وہ اطاعت والا بنے، وہ اتباع والا بنے۔ وہ کیا کہتے، اقبال نے کہا نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ اقبال کہتا۔ آؤ آج کا فکر پیغام دے رہا ہوں۔ حضور اسلام کے ایک صحابی ہیں،
انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی قشم رنگ قصیم کی. حضور علیہ السلام نے وہ چادر دیکھی تو ناپسند فرما دی. انہوں نے کیا کیا, گئے گھر اور اس چادر کو اپنے گھر کے اندر جلنے والے تندور کے اندر جلا دیا. واپس آئے تو کہا تم نے چادر اتار دی, تو کیا کیا اس چادر کا؟ فرمایا آقا جب آپ کو پسند نہیں تو میں نے کیوں لینی تھی؟ تو کہا گھر دے دیتے. کہا آقا گھر کیا دینی تھی, جو چیز ہی محبوب کو پسند نہ آئے تو کسی اور کو کیوں دوں, تو میں نے اسے جلا دیا. آپ اتباع کی حالت دیکھیں, کیا مقام ہے ان کا. آؤ ہم بھی قربانی کے اور اس قرب سے اپنے نفس کو قربان کریں, اپنے اندر سے انا کے بت کو توڑیں, اپنے اندر میں کے بت کو توڑیں, حسد کے بت کو توڑیں, بغض کے بت کو توڑیں, اپنے اندر میں کے بتوں کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا لائیں. اور اس میں سب سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں. ابھی بھی جو ساتھی اپنے بزرگوں سے رشتہ داروں سے ناراض ہیں وہ آج کس بات کو سمجھیں. آپ سچے یا جھوٹے مجھے پرواہ نہیں, مگر میرا فکر یہ ہے کہ ان سے ملیے, کیونکہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی قربت میں بھی خیر ملتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.